انہیں صرف رمضان المبارک کے ایک مہینے میں تقوی حاصل ہو سکتا ہے، پرہیزگاری مل سکتی ہے۔ یہ شہر طاعات ہے، شہر عبادات ہے، شہر کا مطلب مہینہ ہے عربی میں۔ اور دیکھیں کتنی سہولیات تمہارے لیے رکھی گئی ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا گیا، کہ تمہیں مہینہ بھر شیطان اور اس کی ذریت سے، اس کے حملوں سے بچا کر رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ تو اب میرے عزیزو، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارا دل پاک ہو جائے۔ تھوڑی سی اور محنت اس میں کر لی جائے تو انسان کا باطن پاک ہو جائے۔ تقوی کیا چیز ہے اور اس کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ تقوی کا مطلب سب سے اہم چیز یہ ہے، اللہ کا خوف۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ اگر بنیاد ہے تو ہر عمل میں آپ کے تقوی حاصل ہو جائے گا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز ایک ڈیوٹی سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا، یعنی وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ لیکن نماز میں اگر خوف خدا ہے، اللہ کے ڈر سے پڑھتا ہے، یہی تقوی ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ سب محلے میں رکھ رہے تھے، ہم نے بھی رکھ لیا۔ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ برا نہ سمجھیں یا اسلام کا ایک حصہ ہے، اتنی ہی نیت تھی تو پھر اس نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن اسی روزے کو اللہ کے خوف سے رکھا، یہی تقوی ہے۔ تو خوف خدا، اللہ کا خوف آ جانا ہر عمل میں، یہی تقوی ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ روزہ چھوڑ دیا، اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، بلکہ دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کہتا بھی پھر رہا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں میں وشواس نہیں، یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں اس زبان سے آتی ہیں جس کے ہاں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، اللہ کا خوف۔ اور یہ کتنی اہم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، خوف خدا۔ خوف خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تمہاری پوری باڈی کو صحیح کرتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ خوف خدا، تم ہر قدم پر اگر یہ سوچتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا، احسان کیا ہے، یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو اتنا احساس تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہر عمل میں تمہارے یہ سوچ آئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تمہارے قدم سنبھل جائیں گے۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جسم کو پھیلنے کی حاجت ہونے لگتی ہے، تھوڑا پیر پھیلا لوں، پیٹھ کو ٹیک دے دوں، نہیں کرتے آپ، اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، یا پھر مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے دیکھنے کے احساس سے آپ کے پیر نہیں پھیلتے ہیں، آپ پھیل کے نہیں بیٹھتے۔ تو ہم میاں نہ سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں۔ یہی احساس اگر اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں، کہیں کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں آ جائے، وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر علاقے میں محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افطاری کا دسترخوان بچھتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے، ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے، وقت ہوا، کھجور لیے اور کھا گئے۔ افطاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ، تمہارے دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، پھل بھی ہیں، میوہ جات بھی ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، ٹھنڈا شربت بھی ہے، دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں آپ، لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ انتظار ہے وقت کا
کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افطار ہونی ہے. اعلان سنتے ہیں, اذان سنتے ہیں, اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں, لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھے ہیں دسترخوان کے پاس, سارے لوگ دیکھتے رہتے. یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب ذوالجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے, یہ میرے بندے ہیں, دیکھو یہ شام کا وقت ہے, ان کے حلق سوکھ چکے ہیں, ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں. اے فرشتوں دیکھو, میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا, یہ صرف اور صرف میرے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں. اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ, ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لیے میں نے جنت لکھ دیا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے, جب افطار کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بجھ گئی, رگیں ٹھنڈی ہو گئی اور اجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا. یہ حضور پاک ہر افطار میں عرض کرتے تھے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز, اسی کا نام تقوی ہے. آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے. اب سنو حدیث پاک, قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے. اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے, ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی, جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی, لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے. چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں. دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا, ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے, دنیا کو پتا نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو, اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا. وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی, وہ روزے داروں کی ہے. آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ, اور تقوی کیوں ضروری ہے, اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے. یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ, 1 ہو گیا, 2 ہو گئے, 3 ہو گئے, ہوتے جائیں گے, یہ دن تو چلتے رہتے ہیں. گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے, 25 بھی ہو جائیں گے, 30 بھی ہو جائیں گے. روزے گننے کا حکم نہیں, اپنے آپ کو سرچ کرو پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا ہے کہ بڑا, ہر دن دیکھتا رہتا ہے. ہاں, ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا. ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی. ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا, میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں, میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا, اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا, اور پھر ویسے کا ویسا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقوی نہیں مل رہا ہے, آپ کو تقوی نہیں مل رہا. خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا, نرم ہو جاتا ہے, اور اللہ کے عذابات سے, جہنم کے خوف سے, قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے, اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں. اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح, تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں, نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے.